بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج دارالتوحید کے دامن میں جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ حدیث پاک کی درس کی برکات ہیں۔ دورہ حدیث شریف شروع ہونے کے بعد آج دارالتوحید و سنہ کا دامن آپ کیسے سامعین سے کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے جس طرح متانت سے ابو جی کا آخری حدیث پہ سبق سنا ہے، ابھی وہ منظر جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، یہ فضلائے کرام ان کی دستار فضیلت ہوگی۔ بڑی تسلی سے آپ بیٹھیں، انشاءاللہ خطبہ جماعت اپنے وقت پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آپ سب حضرات سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ مجمع گیٹ تک ماشاءاللہ پہنچ چکا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ ساری رونقیں لگانے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت علامہ بندیالوی صاحب کی مسجد میں جنہوں نے جمعہ پڑھا ہے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ بندیالوی صاحب مسجد میں تشریف نہیں لاتے، نصف مسجد پہلے ہی سامعین سے فل ہو جاتی ہے۔ اتنا عظیم اجتماع ہوتا ہے حضرت بندیالوی صاحب کی مسجد میں۔ منڈیالہ والو، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ میں ناچیز طالب علم نے کال کی، انہوں نے اپنے چچا جان ہونے کا حق ادا کیا، مجھ نالائق بھتیجے پہ دست شفقت رکھتے ہوئے دوسری بات ہی نہیں کی، ہمیں جمعے کا دن عنایت فرما دیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا ارادہ کریں، انشاءاللہ بیان سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں لگتا ہے آپ کا کوئی ارادہ ہو رہا ہے، ہاتھ بلند کریں ذرا، کہو انشاءاللہ، ذرا میری تسلی ہو جائے۔ بندیالوی صاحب نے اتنی بڑی شفقت کی ہے، سرگودا سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ذرا ایک منٹ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے بندیالوی صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ کھڑے ہو جائیں سارے حضرات۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، سب اونچی آواز سے ایک دفعہ کہہ دیں جزاکم اللہ۔ پیچھے والے حضرات بھی کہہ دیں جزاکم اللہ۔ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ ہم سارے مجمع والے مل کے حضرت بندیالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انعام الرحمان صاحب نے ایک عظیم نعرہ لگایا ہے، وہ ایک دفعہ ذرا سپیکر سے بھی لگ جائے۔ فرزند دیوبندیت علامہ بندیالوی، فرزند دیوبندیت علامہ بندیالوی، فخر دیوبندیت علامہ بندیالوی، فخر اشاعت التوحید و سنہ علامہ بندیالوی۔ سب حضرات آمین کہیں۔ یا اللہ بندیالوی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی زندگی دراز فرما، صحت و عافیت والی خیریت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میرے چھوٹے بھائی جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا ذل الرحمان آپ کے سامنے اب نام لیں گے، اور یہ خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے ان کی دستار فضیلت ہوگی۔ اور آج آپ کے لیے ایک بڑی اور خوشخبری کی بات ہے۔ ہمارے ابو جی جو صبح جب مدرسہ میں ترجمہ پڑھاتے ہیں، نمازی حضرات جانتے ہیں نا، فجر کے وقت آپ تشریف لاتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو، ہمارے والد ماجد اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ابو جی نے ترجمہ پڑھا ہے اپنے شفیق استاد محترم حضرت مولانا قاری سلطان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ پنڈی گھیب والے، جن کی ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، نوجوانوں، آج استادوں کے بڑے فرزند، ان کے جان نشین، استادوں کے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ وہ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ ابھی میں حضرت عبید الرحمان صاحب سے کہوں گا یہ ترجمہ پڑھنے والے طلبہ آئیں گے، یہ دورہ حدیث والے طلبہ آئیں گے، یہ آپ کے والد ماجد ہے، کہاں پنڈی گھیب اور کہاں مڈیالہ، کہاں دارالعلوم جامعہ فاروقیہ اور کہاں دارالتوحید و سنہ، یہ آپ کے ابا جی کا فیض ہے۔ اللہ رب العزت حضرت استاد محترم کو عالی شان محلات سے جنت میں مالا مال فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا ذل الرحمان فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سارا سال اس مدرسہ میں محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، بالخصوص والد محترم اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ۔ ابھی انشاءاللہ العزیز
چند منٹوں میں ہم آپ کے سامنے پورے سال کی کارکردگی رکھیں گے۔ میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں بالکل اطمینان سے بیٹھیے گا، ہمیں بھی انشاءاللہ احساس ہے بر وقت جمعہ ادا کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور دیکھتے جائیں کہاں کہاں سے طلباء آتے ہیں اور کیسے یہاں سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی کریں کہ جس طرح دور دراز کے شہروں سے طالب علم یہاں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مڈیالہ والوں تمہارا پہلے حق ہے کہ تم اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجو اور وہ تعلیم حاصل کریں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ میں درجہ کتب کی جو تعداد ہے متوسطہ سے لے کے دورہ حدیث تک 60 طلباء کرام ہمارے پاس ہیں، اور حفظ و ناظرہ میں 3 کلاسیں ہیں اور 100 طالب علم ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس جو طالبات کی جامعہ میں تعداد ہے وہ ہے 85، تو کل تعداد الحمدللہ جامعہ دار التوحید و سنہ اور اس کے دیگر جو شعبہ جات ہیں اور پیچھے جامعہ ملا کر یہ تعداد بنتی ہے 245۔ کہو سب الحمدللہ۔ اب سب سے پہلے وہ طلباء کرام آنے والے ہیں جنہوں نے مدرسہ دار التوحید و سنہ میں حفظ مکمل کیا اور وفاق المدارس کی اسناد حاصل کی، لیکن ان میں سے پہلے 12 طالب علم وہ ہوں گے جنہوں نے اس سال ایک سال میں دار التوحید و سنہ نے 12 حفاظ تیار کیے۔ کہو الحمدللہ۔ اور میرے والد محترم کا حسن انتخاب ہے کہ والد محترم نے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب کو شعبہ حفظ کا انچارج بنایا، جو اپنی بساط سے بڑھ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ درجہ رابعہ تک کتب کی تدریس بھی کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ اب آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ منظر دیکھتے جائیے۔ طلباء سے میں کہوں گا ذرا جلدی سے آئیں گے۔ حافظ محمد حسیب بن محمد نعیم صاحب مڈیالہ تیگا، جلدی سے آتے جائیں جی۔ حافظ محمد بسم اللہ بن محمد فاروق صاحب مڈیالہ تیگا۔ حافظ محمد نصیر احمد بن اکبر سعید چترال، دیکھتے جائیں کہاں کہاں سے طالب علم ہے الحمدللہ۔ حافظ محمد حزب اللہ بن اکبر شاہ چترال۔ حافظ محمد سمیع الحق بن فضل غنی چترال۔ حافظ محمد اکبر نواز بن قادر نواز چترال۔ حافظ محمد سہیل احمد بن سربلند شاہ چترال۔ حافظ محمد زہیب بن محمد عارف صاحب مڈیالہ تیگا۔ حافظ محمد رحمت اللہ بن محمد یوسف صاحب حاجی پارک گجرانوالا۔ حافظ محمد ابراہیم بن محمد ظفر اقبال صاحب مڈیالہ تیگا۔ حافظ محمد عبد القدیر بن پرویز احمد صاحب مڈیالہ تیگا۔ حافظ محمد محسن علی بن محمد منیر صاحب منڈی بہاولدین۔ حافظ محمد بلال بن محمد عابد علی صاحب منڈی بہاولدین۔ حافظ محمد زکریہ بن محمد شفیق صاحب مڈیالہ تیگا۔ حافظ محمد عثمان بن محمد انور صاحب مڈیالہ تیگا۔ اب اس کے بعد وفاق المدارس کی جو ہمارے طلباء کرام کی اسناد ہیں وہ بھی ہم سٹیج پہ پیش کرتے ہیں۔ درجہ ثانوی عامہ یہ مساوی میٹرک ہے۔ نصیب الرحمن بن سلیمان شاہ چترال، جلدی سے آتے جائیں طلباء جی۔ عبید اللہ بن عبد العظیم چترال۔ ابو بکر صدیق بن عبد الرؤوف صاحب ترنول اسلام آباد۔ عبد السبحان بن محمد سلیم مڈیالہ تیگا۔ درجہ ثانویہ خاصہ یہ ایف اے کے مساوی ہے۔ عبداللہ بن محمد اشفاق جگنا گجرانوالا۔ محمد سفیان حیدر بن صابر علی مڈیالہ تیگا۔ عالیہ سال اول یہ مساوی بی اے ہے پارٹ 1۔ ضیاء الرحمن فاروقی بن حاجی عطا اللہ خان صاحب اسلام آباد۔ یہ سٹیج پہ آئیں گے اور سٹیج پہ ہی رہیں گے، ان کی 2 دفعہ انہوں نے اور انعام لینا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اگلے سال یہ دورہ حدیث شریف کریں گے، اور ہمارے مدرسہ کے لائق ترین طلباء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ محمد شعیب بن افتخار احمد منڈی بہاولدین۔ محمد زبیر افضل بن محمد افضل منڈی بہاولدین۔ یہ ہمارے مدرسے کا وہ طالب علم ہے جسے اللہ نے عربی میں بہت عبور دیا اور عربی میں پیپر حل کرتا ہے۔ یہ درجہ عالمیہ سال اول عبد السمیع بن عبد المجید مڈیالہ تیگا، جسے ہم موقوف علیہ کہتے ہیں، یہ ایم اے پارٹ 1 کے مساوی ہے۔ محمد داود بن حاجی دین محمد ترنول اسلام آباد۔ محمد خبیب بن قاری محمد صفدر صاحب تلاگنگ۔ محمد علی بن محمد جاوید صاحب للہ ٹاؤن جہلم۔ درجہ عالمیہ مساوی ایم اے محمد سلیمان معاویہ بن حافظ حمید اللہ صاحب ترنول اسلام آباد۔
اور دوسرے ہمارے طالب علم وہ تھے جنہوں نے امتحان دیا، آصف الدین بن محمد عبد الحلیم خان، یہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، یہ چترال کے ہیں جی۔ دراسات دینیہ کا بھی ہمارے پاس کورس ہے جو وفاق المدارس والوں نے شروع کیا، 2 سالہ مختصر عالم کورس۔ آپ میں سے بھی کوئی سکول پڑھے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 سال کا وقت نہیں ہے، 2 سال میں آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو دارالتوحید نے آپ کے لیے یہ بھی پیکج رکھا ہوا ہے۔ محمد قاسم ریاض بل مولانا محمد ریاض مرحوم راول پنڈی، یہ والد محترم کے ایک شاگرد تھے کلر سعیدہ سے، وہ فوت ہو گئے، ان کا یہ بیٹا ہے جی۔ محمد سعد بن محمد زبیر اسلام آباد، یہ بھی ہمارے مدرسہ کے لائق ترین طلباء میں ہے۔ حماد علی بن ذوالفقار علی گجرانوالا، یہ طالب علم بھی اللہ نے اسے بہت سی صفات سے نوازا ہوا ہے۔ عزیز سامعین کرام، 1 منٹ کی بات کر کے پھر اگلی سند شروع کرتا ہوں۔ والد محترم کو یہاں مڈیالہ میں 39 سال مکمل ہو گئے تدریس کرتے ہوئے، کہو الحمدللہ۔ اور ہر سال والد محترم شوال سے ترجمہ شروع کرتے ہیں، 3 دفعہ اس کا تکرار ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، صرف درس نہیں باقاعدہ سبق ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ 39 سالوں میں 46ویں مرتبہ اللہ کا قرآن مکمل کیا یہاں پہ۔ ہم سند ان لڑکوں کو دیتے ہیں جو سب سے پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں، ورنہ بیٹھتے اس میں سارے ہیں، سناتے بھی سارے ہیں۔ محمد عامر بن محمد نواز سرگودا، محمد فرمان اللہ بن سعید خان چترال، محمد حسنین بن محمد افضل گجرانوالا، ہمارے استاد محترم کے صاحبزادے مولانا عبید الرحمان صاحب ہمارے استاد ہیں، دیکھیں کتنے خوش ہوں گے انشاءاللہ یہ منظر دیکھ کر جی۔ محمد عادل ظفر بن محمد ظفر خان سیالکوٹ، محمد معتصم خان بن رحمان اللہ خان دولتالہ گجر خان، محمد امان بن محمد سیف اللہ گجرانوالا، مجاہد عبداللہ بن محمد آزاد پنڈ دادن خان جہلم، محمد زکریہ بن محمد شفیق مڈیالہ تیگا، محمد عاصم بن غلام سرور تلا گنگ، دیکھتے جائیں کہاں کہاں سے طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسد اللہ بن عثمان خان چترال، محمد عزیر بن محمد عبد الوحید صاحب مڈیالہ تیگا، ابو سفیان بن مولانا ابوبکر ساجد صاحب، یہ ہمارے بزرگ صوفی یامین صاحب حافظہ اللہ کے پوتے ہیں، کوٹری ناگرہ۔ محمد علی بن محمد اسلم مہلوالی ضلع اٹک، محمد ابو بکر صدیق بن عبد الرؤف ترنول اسلام آباد۔ ہمارے مدرسے کا امتیاز سراجی فی المیراث بھی ہے، علم میراث فرائض کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سند انہیں دیتے ہیں جو اس میں کامیاب ہو اور ہمیں اعتماد ہو کہ یہ علم انہیں آتا ہے۔ اس کے لیے میں بلاؤں گا محمد زبیر افضل بن محمد افضل منڈی بہاولدین، محمد شعیب بن محمد افتخار احمد منڈی بہاولدین، محمد ضیاء الرحمان فاروقی بن حاجی عطا اللہ خان صاحب ترنول اسلام آباد۔ جی وہیں پہنچا دیں سند۔ ہمارے مدرسے میں ایک شعبہ ہے، شعبہ تجوید۔ میرے بڑے بھائی مولانا عطا الرحمان صاحب 2.25 سال مدینہ منورہ میں رہ کر آئے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، اسٹوڈنٹ، اور مدینہ یونیورسٹی کے بھی۔ وہاں جہاں انہوں نے بہت سارے علوم سیکھے، وہاں تجوید کا علم فن بھی سیکھا۔ تو ہم فی الحال داخلہ اپنے درجہ کتب میں سے چند لڑکوں کا کرتے ہیں جو تجوید پڑھتے ہیں، اور جو اس سال کامیاب ہوئے ان کو سند دی جا رہی ہے۔ حافظ امیر حمزہ بن محمد حسین احمد چکڑالہ میاں والی، حافظ عبدالسبحان بن محمد سلیم مڈیالہ تیگا، حافظ محمد معتصم خان بن محمد رحمان اللہ خان دولتالہ گجرانوالا، حافظ محمد عادل خان بن محمد ظفر خان سیالکوٹ، حافظ محمد حذیفہ نوید بن محمد نوید مڈیالہ تیگا۔ ہمارے مدرسہ میں صرف پڑھائی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم طالب علموں کو سٹیج پہ بولنا بھی سکھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو مدرسہ میں اس سال ہم نے چند مقابلہ جات کروائے، جن میں سے ایک مقابلہ تقریر کا تھا۔ اس میں 2 آپشن تھے، ایک تھا ترنم والے، ان کا موضوع تھا علم کی فضیلت، اور ایک تھے جوشیلے، ان کا موضوع تھا توحید باری تعالی۔ تو اب سب سے پہلے ترنم والے، تیسری پوزیشن حاصل کی نصیب الرحمان فاروقی درجہ رابعہ، دوسری پوزیشن حافظ معتصم فاروقی درجہ ثانوی عامہ، پہلی پوزیشن حافظ محمد اسجد فاروقی تلاگنگ درجہ سادسہ۔ توحید باری تعالی جوشیلے انداز میں جنہوں نے بیان کیا۔ تیسری پوزیشن تھی حافظ محمد حذیفہ فاروقی مڈیالہ تیگا درجہ ثانوی عامہ کا طالب علم۔ دوسری پوزیشن حافظ محمد زبیر افضل موقوف علیہ۔ پہلی پوزیشن ضیاء الرحمان فاروقی بن حاجی عطا اللہ خان صاحب اسلام آباد۔
اس کے بعد ہمارے ضلع گجرانوالہ کی ضلعی سطح پہ جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے طلباء جامعات شرکت کرتے ہیں. ہمارے مدرسہ نے اس سال شرکت کی، پورے ضلع گجرانوالہ میں تقریری مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی. موضوع تھا اسوہ حسنہ، محافظ محمد سعد معاویہ بن محمد زبیر صاحب ترنول اسلام آباد. اب درجہ حفظ والوں کا بھی ہم نے ایک مقابلہ کروایا، مقابلہ حسن قرات. تیسری پوزیشن حافظ محمد معاذ فاروقی مڈیالہ تیگا، دوسری پوزیشن حافظ سمیع الحق چترال، پہلی پوزیشن حافظ نصیر احمد فاروقی چترال. اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ نعت کا مقابلہ بھی جامعہ میں کروایا، اس میں تیسری پوزیشن عبدالسبحان فاروقی درجہ ثالثہ مڈیالہ تیگا. دوسری پوزیشن 2 طالب علموں نے حاصل کی، نصیب الرحمان فاروقی درجہ رابعہ، عبد الوہاب فاروقی گجرات یہ درجہ اولا کا طالب علم ہے. اور پہلی پوزیشن محمد علی حیدری درجہ دورہ حدیث شریف. اور اس کے بعد مڈیالہ کے لوگوں یہ سارا رزلٹ دیکھتے جاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں مشہور ہے والد صاحب کے بارے میں کہ مڈیالہ میں سختی ہے اور اس سختی کے فوائد ہیں، لیکن اگر یہ سختی بے جا ہوتی تو اتنے دور سے طلباء یہاں نہ رہتے. کوئی 6 سال، کوئی 20 سال، کوئی 24 سال. ہمارے استاد عثمان صاحب کھڑے ہیں، میرے بھی استاد ہیں، 32 سال کا عرصہ مڈیالہ میں ہوگا، پڑھا بھی اور یہاں پڑھانے بھی لگ گئے. اور اب ہم سند دیں گے ان لڑکوں کو کہ 3 طلباء ایسے ہیں درجہ کتب میں کہ پورے سال میں ایک ناغہ بھی ان کا نہیں ہوا. اسے ہم کہتے ہیں سند المواظبت. حافظ محمد عاصم فاروقی درجہ ثانوی عامہ تلہ گنگ. مڈیالہ کے لوگوں آپ کے بچے کتنی چھٹیاں کر دیتے ہوں گے، تلہ گنگ کا رہنے والا ایک چھٹی بھی نہیں کی پورے سال میں. حافظ محمد زکریا فاروقی مڈیالہ تیگا، اس بچے کا ریکارڈ ہے کہ پچھلے سال بھی اسے سند المواظبت ملی تھی. اور حافظ محمد امان اللہ درجہ اولا گجرانوالہ. ہمارے جامعہ میں بنات کے اندر جو بنات کا جامعہ 5 معلمات کام کر رہی ہیں، 14 اساتذہ الحمدللہ مدرسہ میں جو ہے وہ تدریس کر رہے ہیں اور سب کے سب والد محترم کے شاگرد ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں جو جہاں والد سب کا شاگرد نہ ہو. الحمدللہ یہ فیض ہے یہاں کا. اور 4 مدرسین ایسے ہیں جو درجہ حفظ کے اندر کام کر رہے ہیں. جامعہ للبنات کا ریکارڈ میں صرف مختصراً عرض کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ شعبان کے مہینہ میں انشاءاللہ العزیز خواتین کا ایک بھرپور اجلاس ہوگا، تفصیلات وہاں پہ اور انعامات اور پردہ پوشی چادر پوشی بھی وہاں پر ہوگی. 12 ترجمۃ القرآن کی، 1 درجہ حفظ کی، 8 دراسات دینیہ سال اول اور 2 دراسات دینیہ سال دوم. اب آخری اس مجلس کے جو 4 دولہ ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم بڑے ادب کے ساتھ والد محترم اور عم مکرم اور دیگر بزرگوں سے کہیں کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے خوشی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ایسے ہی جوان رکھے. مولانا محمد خبیب صفدر بن مولانا محمد صفدر صاحب یہ حالن مقیم ہیں جہلم میں اور تلہ گنگ کے ہیں. 4 سال کا عرصہ انہوں نے مڈیالہ میں گزارا. عزیز سامعین کرام، یہ وہ طالب علم ہیں جو پہلے سال مڈیالہ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 1 سال رہنا ہے. میں نے کہا آپ 1 سال صرف رہ کے گزاریں، دل لگا تو دورہ حدیث تک یہاں رہنا. الحمدللہ 4 سال کا عرصہ یہاں گزارا ہے. مولانا محمد داود بن حاجی دین محمد صاحب اسلام آباد 9 سال کا عرصہ یہاں پہ انہوں نے گزارا. جی بی اے بھی کیا انہوں نے ہمارے جامعہ میں رہ کر. الحمدللہ یہاں پہ عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے. 9 سال کا عرصہ رہے، گردان سے یہاں شروع کیا. مولانا محمد عبد السمیع بن محمد عبد المجید صاحب مڈیالہ تیگا، یہ وہ طالب علم ہے کہ اس کی عمر اس وقت 24 سال ہے. ہمارے اکابر اور بزرگ بھی سنیں گے. 24 سال عمر میں سے 20 سال انہوں نے مدرسہ میں رہ کے نورانی قاعدہ اور بی اے تک تعلیم اور دورہ حدیث مکمل کیا. کہو الحمدللہ. اور چوتھے نمبر پہ ہیں مولانا محمد علی صاحب بن محمد جاوید صاحب. یہ 6 سال کا عرصہ رہے، جہلم للہ ٹاؤن کے ہیں اور یہ طالب علموں کے یہ امیر ہیں. طالب علموں کے یہ 2 امیر رہے اور بھرپور خدمت کی. ہم ان کا بھرے مجمع میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی عمارت کا حق ادا کیا. اور 5ویں ہمارے جو طالب علم تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے صبر کو ٹھنڈا کرے، انہیں صبر عطا کرے، اللہ پاک ان کے غم کو ٹھنڈا کرے. ان کی رات فوتگی ہو گئی، انہیں اچانک جانا پڑ گیا. قاری محمد سعید صاحب بن غلام جعفر صاحب ملوالی اٹک
یہ ہمارا رزلٹ تھا. جس کو پسند آیا ہاتھ کڑا کر کے کہو الحمدللہ. آپ دارالتوحید سے وفا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آج اس بھرے مجمع میں ایک دعا کہنا چاہتا ہوں. یا اللہ میرے والد محترم اور میری والدہ کی زندگی دراز فرما. جنہوں نے یہاں کام شروع کیا آج اتنا بڑا گلشن آباد ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی انتظامیہ کو بھی نہیں بھولوں گا جنہوں نے اپنی پوری محنت لگا کر مدرسے کے چلانے میں ہمیں مطمئن رکھا. تبھی تو والد صاحب مطمئن ہو کے دین کا کام کرتے رہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.